اس کو خوب اپنے سوشل میڈیا پہ چلائیں. یہ پولیس کتنی نااہل ظالم، ان میں کوئی احساس کوئی شرم نہیں. ان کے بھی تو بچے ہوں گے، یہ جو پولیس میں بناتی ہیں یہ مقدمے، ان کے اپنے بچے گھروں میں نہیں ہیں. ان کا چھوٹی عمر کا بچہ سب سے پہلا شہید تھا 26 نومبر میں، سب سے پہلے اس کو گولی لگی اور اوپر سے سنائپر سے ٹارگٹ کر کے ماری. مارنے والے کو بھی شرم نہیں آئی کہ تم مارے ایک بچے کو رہے ہو جو آرام سے بیٹھا تھا گرین بیلٹ کے اوپر، اور اب اس کے اوپر یہ کر کے ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. وہ جو کہتے ہیں نا، لیکن کیونکہ شرم اس لیے نہیں آتی، اتنے ظالم ہو چکے ہیں، ان کی شرم بھی ختم ہو چکی ہے، ان میں حیا بھی ختم ہو چکی. اگر ان میں کوئی تھوڑی شرم ہوتی ہے، ان سے آ کے پیر پکڑ کے معافی مانگتے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے. کہ پہلے ایک جرم کیا تھا اس کو شہید کرنے کا، اب یہ جرم FIR کاٹنے کا ایک شہید کے اوپر. ان کو تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ ان کے خدمت کے آپ یہ FIR دیکھ کے انیس شہزاد آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ ایک بیٹا جس شہید ہو گیا اور نوجوان بیٹا، اس ماں کی ہمت ہے. میں کہتی ہوں یہ اصل میں شہید کی ماں ہے، ان کے درجے بہت اونچے ہیں. اور یہ بیچاری اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے کہ تم اتنے ظالم لوگ ہو اور اتنے بے حس ہو. اصل میں یہ اتنے قاتل بن چکی ہیں کہ ان کے اندر کوئی حس بھی ختم ہو چکی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پوچھے گا، ان کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. آخرت بڑی سخت ہے ان کی. ایک جوان بچہ کسی ماں کا بے گناہ بچہ مارا اور اوپر سے ٹارگٹ کر کے غلطی سے مرتا، کہتے جی ان سے گولیاں چل رہی تھی، انہوں نے نشانہ لے کے مارے اس کو. تو ان کو انشاءاللہ اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی. تو ان کو انجام ان کا بہت برا ہے. السلام علیکم، میں ہوں حسین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں آن صاحب کی بہنیں یہاں موجود ہیں. لیکن انیس ستی ایک ایسا نوجوان جسے ڈی چوک 26 نومبر کو گولی لگی اور اس کی شہادت ہوئی، ایک ایسا لمحہ، ایک ایسا دکھ کا لمحہ تھا جب ان کے والد پمس ہسپتال پہنچتے ہیں اور وہ آنسوؤں سے بڑی ہوئی آنکھیں سب کو یاد ہوں گی جنہوں نے کہا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، اسے سنائپر کے ذریعے گولی ماری گئی. یہ ان کے والد کے الفاظ سے. انیس ستی کی شہادت آج سے تقریباً 8 ماہ پہلے 26 نومبر کو ہوئی. تو ابھی کچھ دن پہلے انیس ستی پر کوٹلی ستیا میں ایک مقدمہ درج کیا گیا. یہاں آپ دکھائیے گا، یہ اس مقدمے کی کاپی ہے اور یہاں انیس شہزاد نام درج ہے کہ انیس شہزاد جسے 8 ماہ پہلے شہید کر دیا گیا تھا، اس نے وال چیکنگ کی ہے اور وال چیکنگ کا مقدمہ درج کیا گیا. آج ان کی والدہ، انیس کے دونوں بھائی یہاں موجود ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. یہ کیا مقدمہ درج کیا؟ 21 جولائی کو جی یہ مقدمہ درج کیا گیا. کیا ہوا؟ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے دیواروں پہ لکھا ہے کہ خان کو راہ کرو، اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں جو میرے بیٹا ہے نا جو شہید ہو گیا تھا 8 مہینے پہلے، یہ اس کے بارے میں لکھے، اس نے آ کے لکھا ہے. تو ہم لوگ جیسے اس کے پیچھے گئے یہ بھاگ گیا ہے. اس کو مرے ہوئے آج شہید ہوئے، آج کتنے 8 ماہ ہو گئے ہیں. یہ ہاں 26 نومبر کو شہید ہوا تھا یہ. تو یہ انہوں نے اس کے خلاف FIR کٹوائی ہے اور جو میرے دوسرے 2 بیٹے ہیں ان کے خلاف. اچھا، دوسرے 2 بیٹوں پہ بھی مقدمہ. حارث شہزاد اور عاصم شہزاد دکھائیں جی. عاصم شہزاد اور حارث شہزاد اور تیسرا انیس شہزاد. یہ اتنی نااہل اور اتنی یہ نالائق حکومت اور پولیس ہے کہ اس طرح کے بے بنیاد مقدمے درج کیے جاتے ہیں. جعلی ہے اور یہ جعلی کیا ہوا ہے، سب جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. یہ لکھا تھا مگر یہ کوئی جھوٹ سب بول رہے ہیں کہ میرا بیٹا وہاں سے اٹھ کے آیا، لکھے انہوں نے. آپ نے بتایا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں؟ ہاں بتایا ہے، کل ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں، 2 کی کل ضمانتیں کی ہیں. آپ نے جا کے بتایا کہ اس کی شہادت ہو چکی ہوئی ہے، جا کے پولیس والوں کو بتایا اور انہیں تھوڑی سی شرم دلائی؟ نہیں، ان کو شرم آئی نہیں ہے نا. پورے دنیا میں یہ گندے ہو چکے ہیں، سب کو پتا ہے کہ انہوں نے جھوٹی FIR کٹائی ہے. 8 مہینے کے شہید ہوئے، تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ اس کے شہید ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. اچھا ماں جی، آپ یہ بتائیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ آتی ہیں، اگر آپ نہ ہوں تو آپ کے یہ بیٹے اکثر نظر آتے ہیں. تو آپ کا ایک بیٹا شہید ہو گیا ہے، دوسرے بیٹے یہاں اڈیالہ کے باہر اور جو احتجاج ہوتے ہیں وہاں پہنچے ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ لگتا نہیں کہ میرا ایک بیٹا تو پہلے شہید ہو؟ ان کو خان سے محبت ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اسی سے جان دیں گے، جس نے دوسرے نے دیا اس سے ہم بھی جان دیں گے، ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے. میڈم یہ دیکھ کے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ان کی یہ ایک مثال ہے، آپ اس کو خوب اپنے سوشل میڈیا پہ چلائیں. یہ پولیس کتنی نااہل ظالم، ان میں کوئی احساس کوئی شرم نہیں. ان کے بھی تو بچے ہوں گے، یہ جو پولیس میں بناتی ہیں یہ مقدمے، ان کے اپنے بچے گھروں میں نہیں ہیں.
ان کا چھوٹی عمر کا بچہ سب سے پہلا شہید تھا 26 نومبر میں، سب سے پہلے اس کو گولی لگی اور اوپر سے سنائپر سے ٹارگٹ کر کے ماری. مارنے والے کو بھی شرم نہیں آئی کہ تم مارے ایک بچے کو رہے ہو جو آرام سے بیٹھا تھا گرین بیلٹ کے اوپر، اور اب اس کے اوپر یہ کر کے ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. وہ جو کہتے ہیں نا، لیکن کیونکہ شرم اس لیے نہیں آتی، اتنے ظالم ہو چکے ہیں، ان کی شرم بھی ختم ہو چکی ہے، ان میں حیا بھی ختم ہو چکی. اگر ان میں کوئی تھوڑی شرم ہوتی ہے، ان سے آ کے پیر پکڑ کے معافی مانگتے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے اتنا بڑا جرم کیا ہے. کہ پہلے ایک جرم کیا تھا اس کو شہید کرنے کا، اب یہ جرم FIR کاٹنے کا ایک شہید کے اوپر. ان کو تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ ان کے خدمت کے آپ یہ FIR دے کے انیس شہزاد آپ کیا محسوس کرتی ہیں؟ ایک بیٹا جس شہید ہو گیا اور نوجوان بیٹا. اس ماں کی ہمت ہے، میں کہتی ہوں یہ اصل میں شہید کی ماں ہے. ان کے درجے بہت اونچے ہیں، اور یہ بیچاری اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے کہ تم اتنے ظالم لوگ ہو اور اتنے بے حس ہو. اصل میں یہ اتنے قاتل بن چکی ہیں کہ ان کے اندر کوئی حس بھی ختم ہو چکی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پوچھے گا، ان کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. آخرت بڑی سخت ہے ان کی. ایک جوان بچہ کسی ماں کا بے گناہ بچہ مارا اور اوپر سے ٹارگٹ کر کے، غلطی سے مرتا کہتے جی ان سے گولیاں چل رہی تھی، انہوں نے نشانہ لے کے مارا اس کو. تو ان کو انشاءاللہ اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی. تو ان کو انجام ان کا بہت برا ہے اور اس ماں کا درجہ بہت اونچا ہے. میڈم آپ یہ ایک شہید کی ماں بیٹھی ہیں اور پھر یہ انیس ستی کی تصویر ہے جسے گولی مار کے شہید کیا گیا تھا 26 نومبر کو، اور یہ نکلا تھا کہ خان کو رہا کیا جائے، اس ملک میں رول آف لا ہو، اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو، اور پھر اس پہ مقدمہ بھی درج کر دیا. میں سوچتی ہوں کہ یہ جب یہ جو مارنے والے وہ بھی پاکستانی، یہ رینجرز تھے نا مسلمان، اور جو جن کو مار رہے ہیں انہوں نے ابھی تک جن کو مارتے ہیں یہ کئی جن کو ہم ساری زندگی دشمن سمجھتا ہے، چاہے انڈیا ہو جائے چاہے اسرائیل ہو جائے، کبھی انہوں نے ان کو مارا ہے؟ تو یہ مار رہے ہیں اپنوں کو مار کے خوش ہو رہے ہیں، بہادری سمجھتے ہیں. پتہ نہیں، میں تو سوچتی ہوں، میں کبھی سوچتی ہوں کہ اور یہ جو ظالم ہے نا، ان کو اپنے بچے بہت اچھے لگتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے یہ ہر غلط کام کرنے کو اتنی محبت ہے. ان کو ڈریں، ان کو جتنی بدوائیں لگ رہی ہیں ان کی نسلوں میں بدوائیں جائیں گی، جتنی لوگوں کے دلوں سے آہیں جا رہی ہیں انشاءاللہ. دیکھ سکتی ہیں جی، یہ اس ٹائم ہم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں. یہ انیس کی والدہ ہیں. یہ جو تصویر ہے یہ بھائی ہیں، ان کا نام عاصم شہزاد اور حارث شہزاد. یہ دونوں بھائی، اچھا یہ تینوں بھائی جی. یہ حوصلہ ہے، یہ ہمت ہے، یہ محبت ہے اور یہ عشق ہے کہ ایک بھائی جو ہے وہ شہید ہو گیا اور ماں آج اپنے تینوں بیٹے لے کے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچی ہے. مطلب ایسی داستانیں صرف سن سکتے ہیں، یہ دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں. یہ ایک فیملی ہے اور یہ ایک عشق کی مثال ہے. یہ انیس شہزاد ستی جن کے والد کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اور پیمس ہسپتال کی وہ تصویر وہ ویڈیو سب کو یاد ہوں گی. اور آج ماں اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ آج اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بیٹے کی یہ دکھائیں جی، ایک بیٹا جس کا بھائی شہید ہو گیا اور وہ خان کی تصویر لگائی ہے. یہ ان کی عمران خان سے محبت ہے. لیکن یہ دکھ کا لمحہ ہے، افسوس کا لمحہ ہے کہ ایک نوجوان جو شہید ہو گیا، جس کی شہادت کو 8 ماہ گزر گئے ہیں، اس پہ مقدمہ درج کیا گیا. اور آج ماں یہ FIR لے کے یہاں پہنچی ہے اور دکھا رہی ہے کہ دیکھیں یہ ظلم ہے اور یہ بربریت ہے جو کیا جا رہا ہے. آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.